فرعون ساری عمر اولاد پیدا کیوں نہ کر سکا؟ فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ سے پہلی رات صحبت پر قادر نہ ہوا۔ ہر رات جب فرعون اپنی بیوی آسیہ کے پاس جاتا تو حضرت جبرائیل ان دونوں کے درمیان ایک نورانی پردہ حائل کر دیتے، جس کی وجہ سے فرعون پر نیند کا غلبہ آ جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور پاس بیٹھے صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جنتی عورتوں میں سے سب سے زیادہ افضل 4 عورتیں ہیں۔ نمبر 1 خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ کی والدہ مریم بنت عمران۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو انہی 4 اہم خواتین میں سے ایک یعنی حضرت آسیہ زوجہ فرعون کے بارے میں ہے۔ ایسی بابرکت خاتون جن کا ذکر قرآن میں اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا ہے، جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی گئی ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ مصری شاہی خاندان کے بادشاہ ریان بن ولید جو حضرت یوسف کے دور میں تھے اور ان پر ایمان بھی لائے تھے، ان کے پوتے کی بیٹی نہایت حسین و جمیل تھی جن کا نام آسیہ تھا۔ ان کا نسب کچھ یوں بیان ہوا ہے، آسیہ بنت مزاحم بن عباد بن ریان بن ولید۔ جب رامس مصر کا بادشاہ بنا تو اس نے تخت سنبھالتے ہی لوگوں کو ظلم و عیش پہ ڈال دیا۔ اس نے یہ فرمان جاری کیا کہ آج سے تمام بنی اسرائیلی غلام ہوں گے۔ چنانچہ اسرائیلی غلاموں کی فہرستیں بنا کر ہر گھر میں انہیں نوکر رکھ دیا گیا۔ فرعون مصری لڑکیوں کو بہت شوقین تھا۔ اس کے تخت پر بیٹھ کے ہی بنی اسرائیلیوں نے اپنی بیٹیوں کو گھروں سے باہر نکلنے سے روک دیا۔ فرعون نے بھی حضرت آسیہ کے حسن کے چرچے سن رکھے تھے۔ ایک دن فرعون نے حضرت آسیہ کے سارے خاندان کو دعوت پر بلایا اور وہاں ان کے والد سے حضرت آسیہ کا رشتہ مانگا۔ حضرت آسیہ کے والد نے انکار کیا تو فرعون نے دھمکی دی، اگر رشتہ نہ دیا تو تم سمیت پورا خاندان محل سے باہر نہیں جا سکے گا، سب قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہاری اولاد بھی بنی اسرائیلیوں کی طرح غلام بنا لی جائے گی۔ یوں بادشاہت کے دور میں حضرت آسیہ اور فرعون مصر کی شادی ہوئی۔ حضرت آسیہ شادی سے پہلے ہی فرعون کے ظلم و ستم کی داستانیں سن چکی تھی اور دل میں اس کے لیے نفرت رکھتی تھی، لیکن یہ شادی اللہ کی رضا سے تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ کو فرعون کے محل میں حضرت آسیہ ہی کی زیر سایہ پرورش پانا تھی۔ حضرت آسیہ چونکہ حضرت یوسف کی شریعت پر عمل پیرا تھیں اور ایک خدا کو ماننے والی خاتون تھیں، اس لیے شادی کی پہلی رات جب فرعون کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کی بیوی آسیہ اللہ کی عبادت میں کھڑی ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ حضرت آسیہ سے شادی کرنے تک فرعون نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ چونکہ وہ حضرت آسیہ کی محبت میں گرفتار تھا، اس لیے ان کے ناز نخرے برداشت کرنے لگا۔ اس نے حضرت آسیہ کی عبادت میں مداخلت نہ کی اور انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ یہ اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو فرعون کی صحبت سے محفوظ رکھا اور وہ ان پر قادر نہ ہوا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب بھی فرعون حضرت آسیہ کے خلوت خانے میں داخل ہوتا تو حضرت جبرائیل ان دونوں کے درمیان پردہ حائل فرما دیتے، جس سے فرعون پوری رات سویا رہتا۔ کچھ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، اسی وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے صحبت نہ کر سکا۔ ان سب کے باوجود فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بعض روایتوں میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن وہ لڑکی دراصل کسی اور سے لے کر پالی تھی۔ فرعون کی حضرت آسیہ سے محبت ہی تھی کہ جب حضرت موسیٰ ایک صندوق میں ملے تو حضرت آسیہ کے کہنے پر فرعون نے حضرت موسیٰ کو اپنے گھر میں جگہ دی۔ حضرت آسیہ چونکہ اولاد سے محروم تھی، لہٰذا انہوں نے حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ جیسے جیسے حضرت موسیٰ کی پرورش ہوتی رہی، حضرت آسیہ ان کے معجزات دیکھ کر حیران ہوتی رہی اور دل میں یقین کر لیا کہ یہ بچہ کوئی عام انسان نہیں۔ جب حضرت موسیٰ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت آسیہ ان پر ایمان لے آئی، لیکن اپنا ایمان محل والوں سے چھپا رکھا۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ ایک دن فرعون کے دربار میں ایک لوندی کو لایا گیا جو حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی تھی۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس لوندی کے تینوں بچوں کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے، پھر اس سے کہا، اب بھی وقت ہے، مجھے اتنا خدا مان لو۔ لیکن اس لوندی کا ایمان بہت مضبوط تھا، اس نے انکار کیا۔ یوں اس کے تینوں بچے اس کے سامنے تیل میں ڈال دیے گئے، پھر خود اس عورت کو بھی تیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت آسیہ نے یہ منظر دیکھا کہ اس عورت اور اس کے بچوں کی روحیں نور کے ایک جھرمٹ میں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ اس وقت انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں اور ان کا دین برحق ہے۔ فرعون کا محل روز بروز شور و فساد سے بھر گیا۔ حضرت آسیہ نے فرعون سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور حضرت موسیٰ کی حمایت کرتی رہیں۔ جو لوگ حضرت موسیٰ پر ایمان لاتے
انہیں فرعون کے سپاہی بے دردی سے قتل کر دیتے، یہاں تک کہ فرعون نے مؤمن آل فرعون کہلانے والے شخص کو بھی بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت آسیہ کا صبر لبریز ہو گیا اور انہوں نے کھلم کھلا فرعون کی مخالفت شروع کر دی۔ جب فرعون کو علم ہوا کہ اس کی بیوی بھی حضرت موسیٰ کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ پہلے اس نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر میری اپنی بیوی مجھے خدا نہیں مانے گی تو رعایا بھی سرکشی کرے گی، لیکن حضرت آسیہ نہ مانی، بلکہ فرعون کو نصیحت کی کہ اللہ سے توبہ کرو اور موسیٰ پر ایمان لے آؤ۔ یہ باتیں محل میں عام ہو گئیں کہ فرعون اپنی بیوی کو سزا نہیں دے رہا۔ غصے میں آ کر فرعون نے سب سے پہلے خود حضرت آسیہ کو مارنا شروع کیا۔ وہ انہیں دن بھر تپتی ریت پر ننگے پاؤں کھڑا رکھتا، رات کو ان کے زخموں پر خود نمک لگاتا۔ کئی دن یہی حال رہا۔ آخر جب فرعون کو یقین ہو گیا کہ وہ حضرت آسیہ کو ان کے دین سے نہیں ہٹا سکتا تو اس نے انہیں سخت سزا دینے کا حکم دیا۔ حضرت آسیہ کے ہاتھ پاؤں میں لوہے کی کیلیں ٹھونک کر چاروں کونوں میں باندھ دیا گیا تاکہ وہ ہل بھی نہ سکے۔ پھر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر دھوپ میں ریت پر لٹا دیا گیا اور پانی بند کر دیا گیا، لیکن پھر بھی حضرت آسیہ ایمان پر قائم رہے اور فرعون کے کفر سے اللہ کی پناہ مانگی۔ جیسا کہ قرآن میں بیان ہے، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی مثال دی جب اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور ظالم قوم سے بھی بچا لے۔ ایک روایت کے مطابق فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال اتروا دی اور پھر ان پر ایک چٹان گروا دی۔ اللہ اکبر۔ لیکن زیادہ تر مفسرین کا کہنا ہے کہ جب ان کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھونک دی گئیں تو ان کی روح پرواز کر گئی تھی۔ آپ کا مزار مصر کے شہر انوار میں واقع ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت آسیہ کا اپنے ایمان پر قائم رہنا آج کے تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ خصوصاً خواتین کے لیے یہ سبق ہے کہ عورت کے اندر بھی اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہمیں نیک بندوں کی راہ پر چلنے کی توفیق دے اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے اپنی فیملی سمیت۔ تو دوستو، آج کی جو کہانی ہے، آج کی جو واقعہ ہے، وہ ہے فرعون کے حوالے سے۔ یعنی فرعون کتنا بڑا بادشاہ اپنے آپ کو کہتا تھا، بڑا تکبر کرتا تھا، کہتا تھا کہ میں رب ہوں سب سے بڑا، لیکن اس کا ایک بچہ بھی نہیں ہوا اتنے عمر میں۔ دنیا نے بہت بادشاہ دیکھے، مگر تکبر اور غرور میں ڈوبا ایک نام آج تک تاریخ میں زندہ ہے، فرعون۔ اس کے سروں پر تاج، قدموں میں ہزاروں غلام اور زبان پر صرف ایک جملہ، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب۔ لیکن انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، زندگی ہمیشہ ایک سوال رکھتی ہے جس کا جواب صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ فرعون کے ارد گرد دولت، فوجیں اور شان و شوکت تھی، پر ایک چیز نہیں تھی، وراثت۔ پر ایک چیز نہیں تھی، وہ تھی وارث، ایک بچہ، ایک خون کا رشتہ جو اس کے نام کو آگے بڑھا سکے۔ اللہ نے اسے سب کچھ دیا مگر اولاد نہ دی۔ کیوں؟ تاکہ دنیا پر یہ بات واضح ہو جائے کہ بادشاہت، اقتدار، دولت سب بیکار ہے اگر انسان غرور میں رب کو بھول جائے۔ اور جب ایک بچے کی پرورش بھی نصیب ہوئی تو وہ بھی فرعون کے اپنے انجام کا سبب بنا۔ موسیٰ، یہ ہے قدرت کا فیصلہ، جو تکبر کرے اسے عبرت بنا دیا جاتا ہے اور اس کا نام اس کی اولاد کے بغیر تنہا رہ جاتا ہے۔ طاقت نہیں، ایمان وارث بنتا ہے، غرور نہیں، عاجزی نسلوں کو بچاتی ہے۔ تو دوستو، یقیناً بہت بڑی سوچنے کی بات ہے۔ ویسے آپ سوچ لیں، 1-2 منٹ سائڈ پہ ہو کر ایسے سوچنے لگ جائے کہ آخر کار اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی شان ہے۔
لوگوں کے شادی کر لیتے زیادہ سے زیادہ 10-15 سال ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بچہ تو ہو جاتا ہے، کوئی کمزور بندہ بھی. لیکن فرعون کا آپ دیکھ لیں کتنے غلام تھے، کتنا تکبر تھا، کتنا دولت تھا، کیا کیا اس کے پاس نہیں تھا، مگر اس کے باوجود اس کا کوئی بچہ نہیں ہے. تو آخرکار سوچنے کی بات ہے نا، اگر اس کا کوئی بچہ ہوتا یا بچے ہوتے تو اس کا جو مشن ہے اس کا یہ ضرور زندہ رکھتا، اس کے راستے پر چلتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے ان کا نسل ہی نہیں دیا. ان نسل میں ایک ہی بندہ فرعون، ختم سب کچھ. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی شان ہے. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ اس ویڈیو سے اور بھی بہت سارے لوگ مستفید ہو سکے. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، مجھے دیجیے گا اجازت. جزاک اللہ، اللہ حافظ.